ایکسکیوز می، ایک کوشچن تھا آپ کے آج کے لیکچر میں، جیسے آپ نے فوکس کیا ہوا تھا شجاعت پہ، اور اس کو مسلم آئیڈینٹی کو آپ لے کر کے چل رہے تھے کہ ایک موومنٹ کی شکل میں جو ہے دنیا میں لے کر چلنا چاہ رہے ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، مجھے ایسا لگا جیسے ہماری سوسائٹی جتنی ڈس انٹیگریٹڈ ہے مختلف ایشوز کو لے کر کے، سیکولرزم کو لے کر کے، پالیٹکس کو لے کر کے، اور بہت سارے ایشوز ہیں، ایسے میں اگر ہم انہیں ڈائریکٹلی شجاعت کا سبق پڑھا دیں گے وہاں تو جھگڑا بن جائے گا. یہ تو ایسے کہ آپ نے کیشن کو اٹھا دیا، ٹارگیٹ کسی کو پتہ نہیں، بندے نے دوسرے پہ اٹھا لی، کم مدد کیسے. تو ایسے میں مجھے ایسے لگا کہ اقبال کی جو ترتیب ہے، جیسے اقبال نے کہا سبق پڑھ، پہلے صداقت کا، پھر عدالت کا، پھر شجاعت کا، پھر دنیا کی امامت کا کام کر سکتے. تو کیا پہلے یہ زیادہ ضروری نہیں کہ ہم اپنے بچے کو، جیسے بعد میں آپ نے کہا لیکچر میں یہ بات کہ ہم نے اپنے بچے کو فکر دینی ہے جہاں چیلنج کر سکے بچہ جو ہے سچائی کو، صداقت کو، اس کو تو پہچانے، تبھی وہ اپنے ٹارگیٹ کو جو ہے وہ شجاعت سے روک سکے گا. یہ تو مجھے خدا سب کو سوال سمجھ آ گیا؟ نو یو ڈنٹ، یو وانٹیڈ. کیا مصرع اقبال کا پڑھیے ذرا. سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، غور سے کیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت. اور سے سمجھیں انسان کی نفسیات بنتی کیسے ہیں. بہت ہی اچھا سوال ہے. صداقت کا جو منکا ہے نا انسان کے جسم میں لگا ہوا ہے. غور سے سمجھیں انسان کی نفسیات انسان کے جسم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے انسٹال کی. چھوٹا بچہ 4 سال 6 سال 8 سال، بس اس کے اوپر کوئی بچہ نہیں بولیں گے. 10-12 سال کو بچہ نہ بولیں، نفسیاتی طور پہ وہ اب ڈیولپ ہو گیا. صداقت کا جو منکا ہے، صداقت کیا ہوتی ہے اردو میں پتہ ہے سب کو؟ حق کی تلاش، ٹھیک ہے، حق پہچاننے کی آگہی. حق کا مطلب اردو میں جو سچ بولتے ہیں نا، وہ حق کا حق ادا نہیں کرتا. لفظ جو حق ہے وہ بہت بڑا لفظ ہے، جو سچ ہے وہ چھوٹا لفظ، ٹھیک ہے. سو انسان جب بڑا ہو رہا ہوتا ہے نا، جس عمر میں شجاعت اس کو ٹریننگ میں چاہیے 4 اور 7 سال کے بیچ میں، وہ اگر وہ عمر مس کر دیا آپ نے تو بعد میں شجاعت بڑا مشکل ہے اس کو ڈالنا. نفسیات سمجھیں آپ. اوکے، شعر کے وزن کے لیے الفاظ کا استعمال اقبال کو کسی بھی لیول کے اوپر سیکوینس کی کے اصول نہیں کی طاقت نہیں دیتا. انسان کی نفسیات، انسان کی بایو فزیولوجی جو ہے وہ ہمیں پتہ ہے، اب سائیکالوجی پتہ ہے. اس لیے آپ کو ایز پیرنٹس، ایز بگ بردرز اینڈ سسٹرز آف لٹل ڈیپینڈنٹس بتا رہا ہوں کہ صداقت کی عمر 4، 5، 6 سال نہیں ہے. ماں کے طور پہ سوچیں، صداقت کی ٹریننگ دینی ہے 4، 5، 6 سال میں، اس کو سمجھ بھی نہیں آنی. سمجھیں، عدالت کی ٹریننگ دینی ہے 4، 5، 6 سال میں، اس کو سمجھ بھی نہیں آنی. عدالت کا مطلب پتہ ہے نا آپ کو؟ سینس آف جسٹس. کٹہرے میں کھڑا کرنا ماں کو، جو بھی میرین کی بیٹی نے کہا کہ ہمیں صحیح غلط کی تمیز اور خود اصول خود توڑ دینا. عدالت ٹھہرائی ہے بچے نے، عدالت کھڑی کر دی کہ کٹہرے میں کھڑے کر دیا ماں کو. سمجھ گئے؟ سو سب سے پہلے جو چیز جسم ڈیمانڈ کر رہا ہے وہ آپ ماں باپ سے جسم ڈیمانڈ کر رہا ہے، بچہ نہیں. بچے کی بایولوجی خود بتا رہی ہے کہ اس ایج میں میرا جو دماغ کا حصہ بن رہا ہے، جس طریقے سے میں فارم ہو رہا ہوں، سب سے پہلے میرے اندر سے ڈر نکالا جائے. وہ ہے شجاعت. ڈر نکالنے کو شجاعت کہتے ہیں کہ تیرے اندر اب ڈر نہیں بچے گا. ڈر ضرور آئے گا، ہر نئی چیز ڈرائے گی، مگر ڈر کو فتح کرنے کی پریکٹس میں کراؤں گی تجھے. اس لیے آپ نے مشین سمجھنی ہے. مشین کا پہلا شروع کا 5واں 6واں سال خود پہلے شجاعت ڈیمانڈ کر رہا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت میں صداقت زبردستی ڈال بھی سکتا ہوں، عدالت بھی ڈال سکتا ہوں. وہ ایج اگر میں نے مس کر دی نا، وہ ایج ہے شجاعت ڈالنے کی. بعد میں شجاعت ڈلنی نہیں. ایک دفعہ اس نے بغیر شجاعت کے عدالت ڈال دی تو ظاہر اپنے آپ کو سزا دے گا نہیں وہ اپنی عدالت میں، کیونکہ باعث ہے کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. اس نے 2 نمبر عدالت کے اوپر اپنی شجاعت اندر آنے ہی نہیں دینی. بعد میں
سب سے بڑی شجاعت یہ ہوتی ہے میں اپنے آپ کو اپنے ہی کٹہرے میں کھڑا ہو کے اپنے ہی اوپر انصاف کر کے سزا دے سکوں. سب سے بڑی عدالت شجاعت یہ ہوتی ہے. ہم اپنے آگے اپنی فلم کے تو ہیرو بنے ہوئے ہیں نا ہم سارے. ایک میں بھی ہمت نہیں ہے کہ اکیلے میں جا کے چیخیں مار کے روئے کہ میرے سے بڑا گناہ گار کوئی نہیں, میں نے کر دیا ہے گناہ, اور اس لیول پہ نادم ہو کہ زمین پھٹ جائے اس کے سامنے. ہمیں یہ ہمت نہیں ہے. یہ شجاعت اس کو کہتے ہیں کہ چیخوں کی آوازیں آ رہی ہیں, ماؤں اور باپوں کو اپنے بیٹوں کی چیخوں کی کمروں میں آوازیں آ رہی ہوں کہ اپنے پہ رو رہا ہے بیٹھ کے. یہ ہوتی ہے عدالت جو اصل میں کھڑی کرتا ہے انسان اپنی شجاعت کے بنا پہ. یہ ایموشنل کرج جو ہے نا یہ مسلمان سے چھین لی گئی ہے. جسٹیفائی کرتے ہیں ہم اپنے سنس کو. کیوں؟ ماں باپ نے بچپن سے الاؤ کر دیا تھا جسٹیفیکیشن. عدالت کھڑی نہیں کی. عدالت کھڑی کرو گے تو سزائیں ملیں گی. جب ایک فرد اپنے آپ کو سزا دینے سے کتراتا ہو, وہ کیا نواز شریف زرداری کو سزائیں دے گا؟ جو مسلمان اپنے آپ کو نہیں عدالت میں کھڑا کر اپنی عدالت میں, اس کو یہ جرت نہیں ہونی چاہیے کہ اتنی بڑی زبان نکال کے زرداری کو چور بول دیا نواز شریف کو. یہ تزکیہ اپنے اوپر کریں, یاد رکھیے گا. صحابہ کہتے ہیں علی بن ابی طالب کے گھر سے رات کو ایسے آواز آتی تھی جیسے بکرا ذبح ہو رہا ہے. اتنی چیخیں مار کے روتا تھا روز. ایسے نہیں بچے علی اور عمر بننے. یہ عدالتیں, یہ شجاعتیں کوئی راکٹ سائنس, کوئی بڑی پی ایچ ڈی ڈگری نہیں بتا رہا ہوں. ہر ماں باپ, ان پڑھ ماں باپ کر سکتے ہیں کام بغیر پیسوں کے. 1 روپیہ نہیں لگتا اس کام میں جو میں نے بتایا, مگر ہم نے اس لیے نہیں کرنا کیونکہ میں خود 2 نمبر ثابت ہو جاؤں گا اپنے بچوں کے سامنے. مجھے اس عدالت سے ڈر لگ رہا ہے جب میرا بیٹا کہے گا صحیح غلط کے بعد تو سب سے بڑا ابو جہل تو ہے. وہ ہیرو نہیں ٹوٹ رہا میرے سے جو میں نے فیک بنایا ہوا اپنے بچے کے سامنے. یہ ہے وہ عدالت جس کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ پہلے شجاعت دو گے تو وہ عدالت لگائے گا نا. وہ پاگل ہے صداقت کی طرف جائے, اس میں طاقت ہی نہیں ہے. صداقت تو بہت ہمت مانگتی ہے. سچ بولنا آسان کام ہے. 100 کام ہوتے ہیں جھوٹ سے, مانے تو صحیح. آدھی سے زیادہ عمر گزار چکے ہیں ہم, ایسے کام ہوتے ہیں جھوٹ سے. تو اب تو سچی بات کوئی لطف دیتی ہی نہیں. جھوٹ میں یاروں کو کچھ ایسی مہارت ہو گئی. اب مجھے بندہ فیک لگتا ہے جو سچ بول رہا ہو. اب تو آرٹ ہونی چاہیے. اس سے بھی آگے کے جھوٹ بولنے کی ٹیکنیک سکھا. ہم اس لیول پہ جا چکے ہیں. جھوٹ میں ہم ہیومر بھی ڈھونڈتے ہیں اب تو صداقت بہت ہمت کی بات ہے. سچ بولنا اب ہمت کی بات ہے. تو ہمت پہلے ڈالیں گے تو سچ بعد میں آئے گا نا. اٹس اے بایولوجیکل فزیولوجیکل پروسیس جس سے میں آپ کو گزارنے کی بات کر رہا ہوں. اور تھوڑے سے غوطے لگوائیں, رگڑا دیں بچوں کو, اسپیشلی امیاں. آپ سے تو سڑک نہیں کراس کروائی جا رہی اپنے بیٹوں سے. موبائل دے دے کے فون پہ, بیٹا آپ پہنچ گئے, اسکول پہنچ گئے. آپ پوچھیں ذرا اپنے ہسبینڈ سے اور ان کے باپوں سے, 35 میل جاتے تھے, ماؤں کو بچے کا نام بھول جاتا تھا جب گھر واپس آتا تھا. فٹ بال اور کرکٹ گراؤنڈوں میں پلے ہوئے پاکستانی لڑکے ہیں, خون و خون گھر آتے تھے. ان کی بیویوں نے ایسا کوئی شہزادے سلیم پالنے شروع کیے ہیں, بال نہ بس ٹچ نہ ہو جائے, کوئی زخم نہ آ جائے اس میرے بچے کو. ایسے یہ شجاعت اس کے پلے اسٹیشن پہ فٹ بال کھیلنے سے نہیں شجاعت آنی. سمجھ رہے ہیں؟ بچوں کو ذرا ہوا لگوائیں, اسپیشلی لڑکوں کو رگڑا دیں. 12-13 سال کے بعد نخرہ بند. پراپر ریجیمنٹیشن ٹریننگ ہونی چاہیے جیسے آرمی کے کیمپ میں گیا ہے. اور ایمائیں کر سکتی ہیں کیونکہ ہم تو کرنا چاہتے ہیں, بیچ میں بیویاں آ جاتی ہیں ٹسوے باتتی بھی. اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں بزدل مائیں ڈرپوک بچے پیدا کرتی ہیں.